بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو اس وقت ہمارے پختون بھائیوں سے اور ان کی توجہ دلانی ہے کچھ موضوعات کی جانب، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کی قوم میں یہ جو ایک شدت پسندی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام فرقے اہل سنت کے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے قدم ہمارے سرآنکھوں پر ہیں۔ اسی طرح سے تمام ادیان کے ماننے والے اور کوئی اگر کسی دین پر یقین نہ بھی رکھتا ہو تو ان کی بھی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ پاکستان میں چاہے مسیحی ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، سب کو رہنے کا حق ہے اور ہونا چاہیے، اور کھل کے عبادت کا بھی حق ہے اور ہونا چاہیے۔ پختون حضرات کی جو اصل ہے ان میں سے کچھ ہیں یونان کے، کچھ ہیں آرینز اور کچھ ہیں بنی اسرائیل سے۔ ان بنی اسرائیل پختون میں سے ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اب تک اپنے سابقہ دین پر باقی ہیں۔ یہودیوں کی شریعت میں ایک موضوع ہے کہ جس کا عنوان ہے آنوسی، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یہودی افراد کہ جو مجبوراً اپنا دین بدل دیں بظاہر لیکن اندر سے ابھی بھی پریکٹسنگ یہودی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے آنوس۔ انڈیا پاکستان میں جو یہودی فیملیز ہیں وہ دو مین ہیں، ایک ہیں پختون اور ایک ہیں بغدادی جیوز۔ ان کے آپ کو پاکستان میں قبرستان بھی مل جائیں گے، اسی طریقے سے افغانستان میں بھی قبرستان مل جائیں گے، اور کسی بھی مسلمان کو ان قبرستانوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ اور پاکستان میں خصوصاً پشاور میں قصہ خانی بازار میں آپ ڈیوڈ اسٹار کے ساتھ یہودیوں کے سابقہ گھر بھی مل جائیں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہودی تھے، اور بلا شک اگر ہیں تو ان کو رہنے کا حق ہے۔ اب اصل میں جو ہمیں توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی یہودی ہے تو اس کو تو رہنے کا حق ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہونا چاہیے، لیکن کچھ یہودی ایسے ہیں کہ جو اس وقت علماء اہل سنت کے روپ میں ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے بغض مولا امیر المؤمنین۔ اب یہاں ہم اپنے پختون بھائیوں کی توجہ دلائیں کہ دنیا میں عرب ناسبیت میں بہت آگے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ کو خیبر نام کی کوئی چیز نہیں ملے۔ خیبر نام کی اگر چیز ملے گی تو یا تو آپ کو یہودیوں میں ملے گی، اور خصوصاً آج کل اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بعض جگہ یہ شور بھی مچایا، خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ دوسری جانب آپ دیکھیں دنیا میں اگر خیبر نام کی کوئی چیز ہے اور خیبر نام کا احترام ہے تو وہ صرف پاکستان کے پٹھانوں میں ہے۔ اب وہ پٹھان کے جو مسلمان ہیں وہ تو بیچارے سیدھے سادھے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ گیم کیا ہو رہا۔ آپ تصور کریں کہ جس قلعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالی مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے ختم کرایا، جس دروازے کو برباد کیا، وہ دروازہ بنا دیا گیا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ پاکستان میں۔ صوبہ سرحد کا نام رکھ دیا گیا خیبر پختونخوا، اور روڈ کا نام ہے خیبر پاس۔ کیا تعلق ہے پاکستان کے پٹھانوں کا خیبر سے؟ مسلمانوں کا کوئی تعلق خیبر سے نہیں ہونا۔ خیبر کو اسلام نے ختم کیا تھا، نہ یہ کہ خیبر کو احترام دیا تھا۔ لہٰذا ہمارے برادران اہل سنت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے صوبے کا نام بدل کے رکھیں حیدر پختونخوا، اسی طرح سے خیبر پاس کا نام بدل کے رکھیں حیدر پاس، اور باب خیبر کا نام بدل کے رکھیں باب حیدر۔ اور جو مخالفت کرے اس سے سوال کریں کہ جس قلعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالی مولا امیر المؤمنین سے ختم کروایا، تم لوگ اس نام کے فیور میں ہو لیکن اپنے چوتھے خلیفہ کے نام کے فیور میں کیوں نہیں ہو؟ یہ وہ علامتیں ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے علماء کے درمیان کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو یہودی شریعت کے مطابق اپنے دین پر باقی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی۔ طالبان کے اچھے خاصے علماء اسی قسم کے ہیں، اور اسی طرح سے صوبہ سرحد میں بھی ایسے علماء کافی ہیں۔ اسی طرح سے بعض وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو گجراتی بمبئی والا ظاہر کرتے ہیں، ان کے بھی موجود ہیں کراچی وغیرہ مختلف علاقوں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے 2017 میں اعلان کیا کہ 900 افراد نے واضح اندراج کرایا ہے کہ ہم یہودی ہیں، اور تقریباً 745 فیملیز نے اظہار کیا کہ ہم یہودی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جرات کا کام کیا۔ اسی طرح سے پاکستان میں کراچی میں ایک جوان ہے جن کا نام ہے فیصل خالد، انہوں نے جرات کا اظہار کیا اور کہا کہ میں یہودی ہوں۔ حتیٰ پاکستان کے پاسپورٹ پر جو ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل نہیں جا سکتے، انہوں نے اس شرط کو ہٹایا اور باقاعدہ اسرائیل گئے اپنی عبادات کرنے کے لیے، اور یہ ان کا حق ہے، اور انہوں نے جرات کا کام کیا، اور انہیں آزادی ہونی چاہیے۔
ہماری گفتگو کا عنوان وہ افراد ہیں کہ جو مسلمان بن کے فتنہ ڈال رہے ہیں، خصوصاً پختون علاقوں میں۔ اب یہ دیکھیں کہ جس وقت حماس والوں نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا اسرائیل پر، اس کے فوراً بعد پاکستان کے چند شدت پسند پٹھانوں نے حملہ کیا پارا چنار پر۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب کہ اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا تو فوراً کچھ پٹھانوں نے پارا چنار پہ حملہ کیا، اور اسی طرح سے ہزاروں پٹھان پہنچے ہیں کہاں؟ شام پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور شام پر حملہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے کہ ایران کی مدد شام کے ذریعے سے پہنچتی ہے لبنان تک۔ اب برادران اہل سنت کی خصوصاً پٹھان حضرات کی ہم توجہ دلائیں کہ وہ دیکھیں ان ڈاکومنٹریز کو کہ جن میں ذکر کیا گیا ہے یہودیوں کے کھوئے ہوئے قبائل کا۔ اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں، The Lost Tribes of Jews۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان قبائل کے کن افراد میں بہت زیادہ شدت ہے۔ عام طور پر پٹھان حضرات لبرل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان کو شدت میں لے جانے والے وہی افراد ہیں کہ جو اندر سے تو مسلمان نہیں ہیں اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کے چہرے کو بدنما کرنے کے لیے شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب جب تک آپ مولویوں کو پاور دیتے رہیں گے یہ پرابلم رہیں گے، اور جب تک آپ اپنے پروفیسروں کو رسوا کرتے رہیں گے، جیسے ڈاکٹر شیر علی کو آپ لوگوں نے رسوا کیا اور خاموش رہے، اس وقت تک یہ پرابلم رہیں گے۔ جب تک آپ پڑھے لکھے پختون جوان یہ جاننے کے باوجود کہ آج آپ کے ہورائزن میں چاند نظر نہیں آ سکتا، اور آپ ایک جاہل مولوی کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ اس نے چاند دیکھ لیا، اس وقت تک یہ مولوی آپ کو پاگل بناتے رہیں گے اور شدت میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ اور جس طرح سے پہلے یہ پیسے کھاتے رہے امریکہ سے، رشیا سے لڑنے کے لیے، اور آپ کی جانوں کو جہاد کے نام پر قربان کرواتے رہے، اسی طرح سے دین کے نام پر یہ آپ سے کھیلتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں، ہمارے پختون اہل سنت بھائی اٹھیں، بیدار ہوں، اور اپنے علماء سے اور ان خاموش رہنے والے لوگوں سے کہ جو اہل بیت کے نام پر تو بہت شور مچاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہونے دیتے، ان سے سوال کریں کہ اس پورے صوبے کا نام اس قلعے پر کیوں رکھ دیا گیا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، نہ کہ عزت دی۔ یہ باب خیبر کیا کر رہا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کیا، اسے کیوں اتنا عالی شان بنایا گیا؟ یہ خیبر پاس کیا کر رہی ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس نام کا، بس اس کو بدلا جائے، خیبر پختونخوا کی جگہ حیدر پختونخوا، باب خیبر کی جگہ باب حیدر، اور خیبر پاس کی جگہ حیدر پاس، تو پھر آپ کو خود بخود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا جو مخالف ہیں وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔